گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح سے غلام، گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح شام، ہم صحابہ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم، صدق الله العظيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، اللهم اغفر لي ولمن اغتبتهم، اللهم اغفر لي ولمن اغتبتهم، اللهم اغفر لي ولمن اغتبتهم۔ بھائی بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ جس آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے ایمان دیتا ہے، اور جس کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا اسے ایمان سے محروم فرما دیتا ہے۔ آج یکم محرم الحرام ہے، محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ آج کے دن سے ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، لیکن اس پہ بھی لوگوں نے اپنے جہالت کا بہت ہی زیادہ مظاہرہ کیا۔ جیسے عام طور سے لوگ انگریزی مہینے کی ابتدا پر، بلکہ انگریزی مہینہ نہیں کہنی چاہیے، اس کو شمسی مہینہ کہنی چاہیے۔ ایک شمسی مہینہ ایک قمری مہینہ ہے۔ شمسی مہینے کی ابتدا پر لوگ جیسے نیو ایئر کی خوشیاں دیتے ہیں، ایسے ہی یہ معلوم کیے بغیر کہ سال کب سے شروع ہوتا ہے، کل ہی سے مبارکبادیاں شروع ہو گئی، لوگوں نے سمجھا کہ کل سال ہے، حالانکہ کل نہیں تھا، آج ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقدس عمل اپنی زندگی میں جس کو ہجرت کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہجرت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے ایک ہجرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہوئی ہے۔ اس ہجرت کو سامنے رکھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری والی تاریخ بنائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کی تاریخ چلتی تھی، اور نبوت سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ بھی تاریخ چلی۔ ولادت سے پہلے اپنے اعتبار سے کچھ تاریخیں تو ضرور تھی، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وقت کے تمام علماء اکرام سے مشورہ کر کے ہجرت کی تاریخ کو طے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جیسے ہم دیگر سالوں کی خوشیاں مناتے ہیں یا کہ مبارکبادیاں دیتے ہیں، ایسی کوئی مبارکباد دینے کا ثبوت تو اسلام میں ملتا نہیں ہے۔ ہاں اتنا تو ضرور کریں، چاند کا دیکھنا سنت ہے، ہر مہینے کے چاند کا دیکھنا سنت ہے۔ اس میں ہماری سب سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ کوتاہی کیا ہوتی ہے ہماری سب سے بڑی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو دیکھتے ہی اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، ایک باقاعدہ چاند کو دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ یا اللہ، یہ چاند جو ہمارے اوپر وارد ہوا ہے، اس چاند کے ورود کو ہمارے لیے امن و امان کا باعث بنا دے۔ پھر امر والسلامۃ والاسلام، اور اس چاند کے نکلنے کو ہمارے لیے سلامتی کا بھی باعث بنا دے، اسلام کا باعث بنا دے، اور تیری جانب سے اچھی اچھی چیزوں کی ہم کو توفیق ملے، اس کا بھی باعث بنا دے۔ پھر چاند سے خطاب ہوتا تھا ربی وربک اللہ، چاند جو تو نکلتا ہے اپنی تابانی سے پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں چاند کی چاندنی سے جہاں ہم کو روشنی ملتی ہے، وہاں نہ جانے کتنے پھلوں کو چاشنی ملتی ہے۔ سورج کے ذریعے سے پھلوں کے اندر جیسے نشو و نما آتا ہے، چاند کی چاندنی کے ذریعے سے پھلوں کے اندر چاشنی آتی ہے۔ چاند کے کئی کمالات ہیں، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں
ربی و ربک اللہ، چاند جتنا سب کچھ تیرے اندر کمالات ہیں، اس کے باوجود تو رب نہیں ہے، میرا بھی رب تیرا بھی رب اللہ ہی ہے، مجھے پیدا کرنے والا تجھے بھیجنے والا سب اللہ ہی ہے۔ یہ دعا باقاعدہ مسنون ہے۔ عام طور سے رمضان عید الفطر کے علاوہ کوئی چاند دیکھتے نہیں ہیں، نہ دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہر چاند کا دیکھنا سنت ہے، اور چاند کے اوپر اس دعا کا اہتمام کرنا مستقل سنت ہے۔ تو خیر، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو جو لوگ نہ جانے کیا کیا خرافات سے بھر چکے ہیں، آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا، لیکن آج ایک مخصوص مضمون ہے۔ وہ مضمون ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ کچھ دنوں پہلے ایک بدبخت شقی الوقت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدبختی کی، جس کی بنیاد پہ بنگلور میں جو بھی فساد مچا، جو کچھ رونما ہوا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں سرشار ہو کے ہوا۔ اس کے سلسلے میں آپ کو کچھ وضاحت کروں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ بھی ہمارے لیے ہدایت ہے۔ یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جو بھی نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی جو بھی بولتے ہیں وہ اپنے من کی نہیں بولتے ہیں، بلکہ جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی بولتے ہیں۔ موفق من اللہ جسے کہتے ہیں، اللہ وہی ان سے بلواتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وہ بات ان کی زبان سے نکلتی ہی نہیں ہے جو اللہ کی منشا کے خلاف ہو۔ اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا ہے، ان کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو اللہ کے منشا کے مطابق ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اخیر میں ختم المرسلین بنا کے بھیجا۔ جتنے نبیوں کا سلسلہ تھا سب نبی آئے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد ایک بہت بڑا زمانہ جس کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں، 500 سال کا زمانہ، اس میں کوئی نبی نہیں آیا۔ 500 سال کا جب عرصہ گزر گیا تو پوری دنیا میں عمومی اعتبار سے، خصوصی اعتبار سے عرب میں جہالت زور پکڑ گئی۔ جہالت، شرارت، خباثت، شقاوت، جتنی چیزیں کہہ سکتے ہیں سب زور پکڑ گئی۔ دھیرے 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 انسانیت کا امتیاز بھی ختم ہو گیا۔ انسانیت کا امتیاز جیسے ایک باپ ہوتا ہے، اس کی بیوی ہوتی ہے، پھر ان دونوں سے مل کر بچوں کا وجود ہوتا ہے۔ بچہ ایک کو باپ کہتا ہے، ایک کو ماں کہتا ہے۔ جب آدمی انسانیت کے پرلے درجے پہ چلا جاتا ہے یا انسانیت سے ہٹ جاتا ہے تو اس کے اندر یہ تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بالکل یہ تمیز ختم ہو چکی تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد وراثت کے جتنے سامان ہیں وہ سارے سامان جوڑ دیے جاتے، اس کا اونٹ ہوتا، اس کا سونا ہوتا، اس کا زیور ہوتا، اس کے پیسے ہوتے، اس کے ساتھ ساتھ باپ کی جتنی بیویاں ہوتی تھی وہ بھی مال میں رکھ دیا جاتا تھا۔ اگر کسی بیٹے کو مال ہوتا تو مال مقصود ہوتا تو مال لے لیتا، اگر کسی بیٹے کو باپ کی بیوی مقصود ہوتی تو اپنی چادر اس کے اوپر ڈال دیتا، یہ مجھے چاہیے۔ بالکل انسانیت کا کوئی امتیاز ہی نہیں تھا۔ ایک آدمی پیاس لگے تو پانی پیتا ہے، لیکن یہ لوگ اتنے نکمے ہو چکے تھے، جب پیاس لگتی تو اپنے اونٹ کی ران پہ ایک ضرب لگاتے، اس سے جو خون بہتا اس کو پی لیتے اور پیاس بجھا لیتے۔ انسانیت کی سطح سے اتنے گرے ہوئے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ماحول میں بھیجا۔ اور ایک ایک رسم کو جو رسمیں ان میں رائج ہو چکی تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک ایک چیز کو توڑا گیا۔ اور سب سے بری اور سب سے بڑی جو رسم ان میں تھی وہ شرک کی تھی۔ اللہ کو تو سب مانتے تھے، اللہ کا کوئی انکار نہیں کرتے تھے، آسمان و زمین کا بنانے والا اللہ ہی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ۔ اللہ نے خود ان لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے اگر تم ان سے پوچھو گے کہ آسمان و زمین کو بنانے والا کون ہے تو وہ کہیں گے اللہ، ضرور کہیں گے وہ اللہ ہی ہے۔ مانتے تھے، اپنا کوئی بھی خط اللہ کے نام کے علاوہ نہیں شروع کرتے تھے۔ ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، وہ بسمک اللہم، اے اللہ ہم تیرے نام سے شروع کرتے ہیں۔ کوئی بھی خط ہو اللہ کے نام کے بغیر۔ قسمیں بھی کیا کھاتے تھے؟ جو بڑی قسم ہوتی تھی وہ اللہ کے نام کی ہوتی تھی، چھوٹی موٹی بہت واللاتی والمناتی والہبل بہت سارے بتوں کی قسمیں تھی، لیکن بڑی جو قسم ہوتی تھی وہ اللہ کے نام کی ہوتی تھی۔ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک مشرک تھے، انہوں نے اپنی جانب سے کچھ بتوں کو بنا لیا تھا، جس میں ہبل تھا، لات تھا، منات تھا، ایسے کئی قسم کے بت تھے۔
ان سب کو یہ اللہ کے معین و مددگار سمجھتے تھے. کہتے تھے کہ اتنا بڑا دنیا کا نظام تنہا اللہ سے چل جائے یہ بہت مشکل ترین امر ہے، اس لیے اللہ نے ان کو اپنا معاون بنا لیا ہے، ان کو کچھ کام سونپ دیے ہیں. چنانچہ بچہ چاہیے تو فلاں بت سے مانگ لو، کمائی میں برکت چاہیے تو فلاں بت سے مانگ لو، اس طرح. اس کے بعد دھیرے 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 یہ رسم اتنی بڑی ہر گھر کا ایک الگ الگ بت ہونے لگا. اس کے بعد ہر کام کا ایک الگ الگ بت ہونے لگا. ہر کام کا آدمی سفر میں جا رہا ہے تو اپنی بیوی سے کہتا راستے میں جا رہا ہوں، عبادت کے لیے کوئی چیز چاہیے، میرے سامان سفر میں کچھ رکھ دو. چنانچہ بیوی گھر کی کسی اچھی چیز کو دیکھ کر اس کی تم پوجا کر لینا رکھ دیتی. راستے میں جاتے جاتے کوئی اور اچھی چیز ملتی تو اسے پھینک دیا جاتا، اس چیز کو اٹھا لیا جاتا. بت پرستی اس قدر عام ہو گئی تھی. اور بت پرستی پر جمانے کے لیے شیطانوں کی تبلیغ بھی عام تھی. بڑے بڑے بتوں کے اندر شیطان آ کے سما جاتے. لوگ جتنی مرادیں مانگتے، جو کچھ معلومات چاہتے تھے، یہ شیاطین ان کو معلومات فراہم کرتے تھے، باقاعدہ بتاتے تھے کہ تمہارا شوہر یہاں گیا ہے، تمہارا بیٹا وہاں گیا ہے. اس بنیاد پہ لوگ بتوں سے جڑنے لگے. ایسے ماحول میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا. ایک عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بتایا تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے، اللہ کی منشا وہی ہے جو نبی کر رہے ہیں. ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ جب تم اللہ کو مانتے ہو تو بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو لوگ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہتے تھے ہم ان بتوں کی پوجا ہی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان بتوں کی پوجا کے ذریعے سے ہم کو اللہ مل جائے. جیسے ایک زبان زد نعرہ ہے، لوگوں کا زبان زد نعرہ ہے. لوگ مزاروں کے پاس جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے یہ کام تم کیوں کر رہے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ان ولیوں کے ذریعے سے ہم کو اللہ ملے گا. حالانکہ اللہ کی خصوصی شان ہے، اللہ کی خصوصی شان ہے. لا وزیر اللہ کا کوئی وزیر نہیں ہے. اللہ کے پاس مانگنے کے لیے کسی درمیان میں وسیلے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کی آہٹ کو بغیر کسی دقت کا محسوس کرنے والا وہ اللہ ہے. اللہ اور ہمارے درمیان کوئی حائل ہی نہیں ہے. اللہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہمارے سے سب سے زیادہ قریب ہماری شہرگ ہے جس کے کٹنے کے بعد ہم مر جاتے ہیں. سب سے زیادہ قریب وہی ہے. لیکن اللہ نے یہاں کہہ رہا ہے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. لیکن لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے نہ جانے کیا کیا بنا لیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کو توڑ کر بتایا یہ نہیں ہے. منشا خدا کے مطابق وہی عمل ہے جو ہم کر رہے ہیں. اللہ کی جانب سے بھی حکم آ گیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. میں جیسے چلتا ہوں تم ایسے چلو، اللہ بھی تمہارے سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کا نمونہ بنا کر پیش کر دیا. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹے بڑے عمل کی سراحت کر دی. ایک صحابی استنجا کر رہے ہیں، پیشاب کے لیے بیٹھے تو کسی مشرک نے کہا یہ اسے دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ عورتوں کی طرح جھک کے بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے. وہ پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد کہے ہاں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بتایا ہے پیشاب کرنے کے بعد وتر میں طاق عدد میں ڈھیلوں کو لے کر اس کی پاکی بھی لی جائے. پاکی لینے کا اہتمام نہیں تھا، عربوں میں پاکی لینے کا اہتمام نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کیا تمہارے نبی اتنا گھٹیا بھی کام سکھاتے ہیں؟ اتنا گھٹیا، اس کو گھٹیا کہا جاتا تھا. حالانکہ بیت الخلاء کرنا ایک مستقل ایک کام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا طریقہ سکھلایا، بیٹھنے کا طریقہ سکھلایا، باہر نکلنے کا طریقہ بھی بتایا. کوئی بھی عمل ایسا بتا نہیں سکتے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری نہ ہو. کوئی آدمی پھل آ رہا ہے، نیا پھل آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اگر موسم کا نیا پھل تمہارے سامنے آئے اس سے سب سے پہلے دعا کر اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدنا وبارک لنا فی وسعنا وبارک لنا فی مدینتنا. یہ پھل اپنے اس مجلس میں جو سب سے چھوٹا ہو اس کو دے دو. بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر کوئی آدمی شادی ہونا چاہتا ہے، منگنی کرنا چاہتا ہے، منگنی کا انداز کیا ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لوٹا تھا جس لوٹے میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سے رات میں سرید آیا کرتی تھی، کھانے کی غذا. لوٹا بھیج دیتے، کل کائنات میرے پاس اتنی ہی ہے،
رات میں میرے دوست کے یہاں سے مجھے سرید آتی ہے، اگر تم میرے نکاح میں آ جاؤ گی تو اسی سرید میں تم کو حصہ دوں گا، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی پوری حقیقت جیسے عام طور سے ہم لوگ کرتے ہیں، منگنی میں کسی کی کرائے کی کار لے لیتے ہیں، کرائے کا کوٹ لے لیتے ہیں، کسی کے شو مانگ کے لے جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، راڑو گھڑی اپنے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ کیوں ایسا کیوں؟ کینچوا جس قدر مضبوط ہوگا گل میں مچھی بھی اتنی ہی موٹی آئے گی، یہ سوچ کے دیکھیں گے خد و خامت داماد کی کیا شان ہے، کیا کار ہے، تو اب جو ہے زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں گے۔ یہی دھوکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں بتا دیا، منگنی میں اپنا جو کچھ ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دو کہ میرے پاس اتنا ہی، کل کائنات اتنی ہی ہے۔ یہ بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بازار میں جا رہے ہیں، بازار میں جاتے جاتے دیکھا کہ ایک گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے، گیہوں کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں ہاتھ ڈال دیا، درمیان میں جب ہاتھ ڈال کے نکالا تو اندر بھیگی بھی گیہوں ہے۔ پوچھا یہ کیا؟ تو کہا یا رسول اللہ، کل رات میں نے گیہوں کو سوکھنے کے لیے ڈالا تھا، وہ بارش ہو گئی، جس کی بنیاد پہ میں نے اس کو نیچے کر دیا اور سوکھی کو اوپر کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کا دین بتایا، من غشنا فلیس منا، اس کو لوگ دھوکہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ہم کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار جا رہے ہیں، سکلا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک کافر آیا، کافر آ کے پیشاب کرنے لگا۔ اب یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی اہمیت بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی اہمیت کتنی ہے۔ پیشاب کرنے لگا، تمام صحابہ دوڑے، صحابہ اکرام کو روک دیا، رک جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ اب جو پیشاب سے پوری طرح سے فارغ ہو گیا، اس کو بلایا اور کہا ارے میاں یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، پیشاب کرنے کے لیے نہیں۔ اس کے بعد اس کو بھیج دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے سے۔ اس کے بعد 2 ڈول اپنے ہاتھ سے پانی لے کر بہا دیا، جہاں پیشاب پڑا تھا وہاں بہا دیا۔ مفسرین اکرام نے اس کی کئی وجوہات اور اس کی کئی حکمتیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات، آدمی کو پتہ نہیں تھا مسجد کا اسے اہتمام، وہ تو کافر تھا اور ماحول بھی کیسا تھا، جہالت کا ماحول تھا، ابھی وہ ایمان میں داخل نہیں ہوا تو جہالت سے کہاں سے نکلے گا، اسے پتہ نہیں وہ کھڑے پیشاب کر رہا ہے۔ اگر درمیان میں پیشاب کو روک دیا جاتا تو ممکن ہے اسے بیماری لاحق ہو جائے۔ پیشاب جس انداز سے نکلتا ہے، اگر درمیان میں اسے روک دیا جائے کئی بیماریوں کا خدشہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے کے لیے یہ غلطی اس سے ہو گئی ہے۔ اللہ کا گھر ہے، اس کا اہتمام ہمارے دلوں میں، احترام ہمارے دلوں میں، اسے معلوم بھی نہیں ہے۔ کل کے دن اگر یہ مومن ہو جائے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کا گھر کیا ہے۔ چنانچہ روک کے ایک طرف انسانیت کا احترام بھی بتا دیا اور یہ قسم کی دعوت بھی دے دی۔ آدمی اللہ کا گھر وہاں پیشاب کر رہے ہیں، بعد میں چل کے اسے پتا چلا کہ کتنی بڑی معزز مقدس جگہ میں نے پیشاب کیا اور نبی تھا، اس کے اوپر رد عمل کیا تھا، تو ہاں وہ تو اسلام سے متاثر ہونے والا ہی ہے۔ تو میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کو دیکھ کے کہا تھا، کعبہ تیری بہت بڑی حرمت ہے، تیری بہت بڑی عزت ہے، لیکن تیری عزت سے زیادہ، تیری حرمت سے زیادہ ایک مومن کی حرمت ہے۔ کعبے کو ڈھا دیا جائے اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ ایک آدمی کے دل کو، ایک مومن کے دل کو ڈھانے کا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹے چھوٹے عمل کو، ایک مرتبہ مسجد گئے، مسجد جانے کے بعد حوض کے پاس دیکھا ایک چھوٹا بچہ منہ میں پانی لیتا ہے اور اس کو تھوکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں پانی لیتے ہیں، اس کی طرف کلی کرتے ہیں۔ محمود بن لبید صاحب مجی رسول اللہ، وہ بچہ بھی کیا کر رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کلی کر رہا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ میں پانی بھر کے اس کی طرف کلی کر رہے ہیں، بچے کی طرف۔ اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ وہ نبی جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ بلا کے براہ راست بات کی، وہ نبی جن کو معراج میسر ہوئی، ختم المرسلین جن کو کہا گیا، تمام نبی مصلی تھے، مقتدی تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، ایسے نبی لیکن بچوں کے سامنے جا کے بچہ ہو گئے۔ بچہ جیسا کر رہا ہے ویسا کر کے دکھا رہے ہیں، ایک ایک عمل، چھوٹا چھوٹا عمل، ہر چھوٹا بڑا عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ کھیڑے سے کہیں ایک صحابی آئے تھے، حابس بن اقرا بن حابس، یہ آئے تو دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو اٹھا کے پیار کر رہے ہیں۔ چاہے یا رسول اللہ آپ پیار بھی کرتے ہیں، نبی ہیں؟ کہا میرے 10 بچے ہیں، میں کسی کو پیار نہیں کرتا۔
گویا کہ پیار کرنا ان کے نزدیک عیب تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اللہ نے تیرے دل سے محبت نکال دی تو میں کیا کروں؟ اگر اللہ نے خود تیرے دل سے محبت نکال دی تو میں کیا کروں؟ میرے دل میں تو محبت ہے، میں بچوں کو پیار کرتا ہوں۔ اپنے بچوں کو بھی پیار کرتے تھے، دوسروں کے بچوں کو بھی پیار کرتے تھے، اور کہتے تھے جب آدمی اپنے بچوں کو پیار کرتا ہے تو اللہ میں اس کو پیار کرتا ہے۔ روتے ہوئے بچے بہت زیادہ رو رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں بچے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ سنبھالے، دوسری مرتبہ سنبھالے۔ شریف انسان ہو تو روم بدل کے سو جاتا ہے، یا شریف انسان ہو تو باہر چلا جاتا ہے، سنبھال لو اپنے بچے کو، یا کچھ کہہ کے چلا جاتا ہے۔ وہ پڑوس کا بچہ روتا ہے تو بالکل سر میں درد ہونے لگتا ہے بہت زیادہ۔ کہو کیا بچوں کو عقل نہیں سکھلاتے؟ کب رونا کب دھونا کچھ معلوم ہی نہیں ہے ان کو۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک گھر بنایا ہے، جنت میں ایک گھر بنایا ہے جس کا نام دار السرور ہے۔ لن يدخلها الا من فرح الاطفال۔ اللہ تعالیٰ اس گھر میں صرف اور صرف انہی لوگوں کو داخل کریں گے جو روتے ہوئے بچوں کو ہنسا دیتے ہیں۔ یہ کہہ کے بچوں کی دلوں کو بچوں کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دیا کہ بچوں کا رونا، پھر ان کے رونے پر بچوں کو سنبھالنا، یہ بھی جنت کا باعث ہے۔ تو اسی طرح بات تمہید کی لمبی ہو رہی، میں کہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا۔ اس سے پہلے جتنے نبی تھے کسی کے پاس دین مکمل نہیں تھا، کسی کے پاس نہیں تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات میں اس آیت کو نازل فرما کے یہ اعلان کر دیا آج ہم نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کیا ہے، دین اسلام کو تمہارے لیے ہم نے پسند کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اٹھا لیے گئے، نہ شادی نہ بچے کچھ بھی نہیں۔ اب عیسائیوں کے پاس شادی والا دین نہیں ہے، شادی والا دین نہیں ہے تو شادی کے بعد والا جو معاشرہ ہے، جو ان کی زندگی ہے وہ کیا ہوگی؟ نہ شادی بیاہ والا دین ہے، نہ خلا طلاق والا دین ہے، نہ ہی عورتوں کے ساتھ معاملہ کرنے والا دین ہے۔ ان کو اٹھا لیا گیا تھا۔ وہ قیامت کے قریب آئیں گے، ان کا نکاح ہوگا، ان کے بچے ہوں گے، پھر جا کے ان کا انتقال ہوگا تو مسجد نبوی کے اس حصے میں جہاں میرے اور آپ کے آقا آرام فرما رہے ہیں وہاں ان کو دفن کیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چونکہ دین مکمل ہو چکا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جن کے پاس مہر دینے کی طاقت ہے وہ شادی کر لو، نکاح کر لو۔ نکاح کرنے سے تمہاری آنکھوں کی بھی حفاظت ہے، تمہارے شرمگاہ کی بھی حفاظت ہے۔ اگر مہر دینے کی بھی طاقت نہیں ہے تو تم روزے رکھو، اس کے ذریعے سے تمہاری آنکھوں کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، تمہارے نفس کو نفس ٹوٹے گا روزے سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارہا لوگوں کو بتاتے نکاح کرو، نکاح کرنا ہی دین ہے۔ جو آدمی نکاح نہیں کرتا وہ میری ملت میں سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ جو بغیر نکاح کے مر جاتا ہے وہ شریر قسم کی شرارت کی موت مرتا ہے، یہاں تک بتا دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جوانی کی عمر ابھی نبوت نہیں ملی ہے، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی، 25 سال کے نوجوان، پورے عرب میں ان کا چرچا ہے، پورے عرب میں ان کا چرچا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا چرچا کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، اگر میرے شوہر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کو کاٹ لیتی۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر جو رونق تھی، یہ قسم کی روشنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نمایاں تھی، اس روشنی میں ہم گری ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط و خال کو پڑھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خال و مقال کو پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت تھے۔ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جن کی خاطر آسمان و زمین کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کتنی رونق کتنی خوبصورتی دے گا۔ 25 سال کی عمر میں پورے عرب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف نمایاں تھے، جگہ جگہ سے رشتے بھی آ رہے ہیں، جگہ جگہ سے رشتے آ رہے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی ابو طالب تھے، وہ ان سے پوچھتے تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر آمادگی کا اظہار نہیں کیا۔ اللہ کا ایک نظام چل رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے کئی سال پہلے کچھ عورتیں مندر میں پوجا کر رہی تھیں، اچانک وہاں سے اجنبی آدمی گزرا، وہ یہودی تھا۔ وہ عورتوں کو دیکھ کر کہنے لگا، او عورتوں،
میں تم کو ایک خوشی کی بات سناتا ہوں، اگر دل چاہے تو سن لینا۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ ایک نبی کی بیوی بن جائے؟ تو عورتوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا بیوقوف کو مارو، یہ کیا باتیں کہہ رہا ہے، یہ ہمارے بتوں سے بیزار کرنا چاہ رہا ہے۔ کون نبی آئے گا؟ نبی آئے گا ہمارے بتوں سے باز رکھے گا، مارو اسے۔ سب لوگوں نے کنکریوں کو اٹھایا اور مارا۔ اس مجمع میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ مارا نہ گالی دی، کچھ بھی نہیں کہا۔ گویا کہ ان کے دل میں ایک تمنا تھی کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ ایک نبی کی زوجہ وہ مجھے مل جائے، میں اس کی مستحق بن جاؤں۔ چنانچہ یہ ایک تکوینی کام تھا، تکوینی، بہت بڑی مالدار تھی، 2 شوہروں سے بیوہ تھی، 2 شوہروں سے بیوہ۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں نبی کو جنت کے 100 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، اور جنت کے ایک آدمی کو دنیا کے 100 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، تو ایک نبی کو 10,000 آدمیوں کی طاقت ہوئی۔ 25 سال کے جوان ہیں، پورے عرب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتے آ رہے ہیں، اس لیے کہ خاندان بھی بہت بلند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی مانا ہوا خاندان تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمادگی ظاہر نہیں کی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو شوہروں سے بیوہ تھی، انہوں نے نکاح کا پیغام دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، اور ان کی عمر 40 سال کی تھی۔ آپ تو موازنہ کیجئے، ایک طرف 25 سال کا وہ نوجوان جسے اللہ تعالیٰ نے 10,000 آدمیوں کی طاقت دی ہے، دوسری طرف 40 سال کی وہ عورت جو 2 شوہروں سے بیوہ ہے، 2 شوہروں سے بیوہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح میں قبول کر لیا۔ چونکہ مسئلہ ابتدا تھا، ابھی نبوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی تھی، 15 سال کے بعد نبوت ملی۔ نبوت کے ملتے ہی مشقتوں کے پہاڑ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر توڑے گئے۔ ایسے وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتی۔ سب سے پہلے جب وحی آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو خدیجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گھبرا گئے، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دلاسا دیا۔ یہی دلاسا دینے کے لیے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی، انہوں نے کہا آپ بالکل مت گھبرائیے، آپ کے پاس وہی چیز آتی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آیا کرتی تھی، آگے چل کر آپ نبی ہوں گے، آپ کو نکالا بھی جائے گا، اس سرزمین سے نکالا بھی جائے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، اب مخرجیہم، کیا مجھے یہ لوگ مکے سے نکال دیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بہت زیادہ محبت تھی، لیکن بتا دیا نکال دیں گے، اگر میں اس وقت زندہ رہا میں تم کو مدد کروں گا، میں تم کو مدد کروں گا۔ لیکن کافی بوڑھے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، نبوت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن چلتے چلتے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان رہتے تھے، ادھر چچا کا بھی انتقال ہو گیا، ادھر بیوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ صحابہ اکرام کو کافی پریشانی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائیوں کو دیکھ کر گھٹتے تھے۔ آخر عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی خولہ بنت حکیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آ کے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ نکاح کر لیجئے۔ کہا میں کس سے نکاح کروں؟ یا رسول اللہ 2 ہیں، ایک کنواری ہے ایک بیوہ ہے، آپ نکاح کر لیجئے۔ پوچھا کنواری کون ہے؟ کہا وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کے دوست ابو بکر کی بیٹی، آپ کے دوست ابو بکر کی بیٹی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور دوسری کون ہے؟ سودا بنت زمعہ۔ کہا پوچھ لو۔ یہ سیدھے گئی اور جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آپ اپنی بیٹی زوجیت میں دینا پسند کرو گے؟ کہا وہ تو ان کی بھتیجی ہے، نکاح کیسے ہوگا؟ عرب کی ایک بہت بڑی رسم تھی، بہت بری رسم تھی۔ کیا تھی؟ جو آدمی کسی کو اپنا بھائی کہہ دیتا تھا اس کے بچے اس کے اوپر حرام ہو جاتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت اخن فی الاسلام، آپ میرے دینی بھائی ہیں، حقیقی بھائی نہیں ہیں۔ انت اخن فی الاسلام، آپ میرے دینی بھائی ہیں، حقیقی بھائی نہیں ہیں۔ حقیقی بھائی کی بچی حرام ہوا کرتی ہے، دینی بھائی کی نہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھہرو، میری بیٹی کی منگنی ہو چکی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی عمر 6 سال کی تھی، اور 6 سال کی عمر میں منگنی کا ہونا عرب میں معمول تھا۔ میری بیٹی کی منگنی ہو چکی ہے، میں جا کے ان سے پوچھتا ہوں۔ چنانچہ وہ گئے، جبیر بن مطعم کے گھر گئے، کہا ارے تمہارے بیٹے سے میری بیٹی کی منگنی ہوئی تھی، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے یا نہیں؟ تو فوراً جبیر کی بیوی نے اندر سے کہا نہیں، وہ بے دین ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مسلمان کی بیٹی تھی، کہا نہیں، وہ اگر میرے گھر آ جائے تو میرے بچوں کو بے دین بنا دے گی، مجھے منظور نہیں، جاؤ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کے کہہ دیتے ہیں مجھے بھی منظور ہے، جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا دینا۔ اب اس میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ عورتوں کی خد و خامت چھوٹی عمر میں بھی کافی بڑی نظر آتی ہے، اور آج کے زمانے میں سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
یا مرغی نے وہ گل کھلائے 9 سال کی عمر میں، لڑکی جو 15 سال کی نظر آتی ہے، جس طرح مرغی 40 دن کے اندر بڑھ جاتی ہے بیلن مرغی، ایسے بھی اور لڑکیاں بھی بڑھتی ہیں، اور 9 سال میں تو بالغ ہونے کا معمول ہو چکا ہے، تو اس کا کمال ہے۔ عربوں میں چونکہ کھجور کی تاثیر ہے، اس بنیاد پہ کچھ عورتیں ایسی ہوا کرتی ہیں جن کی خد و قامت چھوٹی عمر میں کافی بڑی نظر آتی ہے، انہی میں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ سعادت مندی کا ان کا سورج بھی طلوع ہو چکا تھا، بہت ذہین فتین تھی، بچپن میں چھوٹی چھوٹی آیتوں کو، جو بھی آیت وہ سن لیتی تھی ان سے مسائل نکالا کرتی تھی۔ ہاں، گڑیوں میں کھیلنے کا بہت شوق تھا، ان شوق کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ادب کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے اور آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ریشم کا کپڑا رکھا۔ ریشم کے کپڑے کو ہٹایا گیا تو اس کے اندر ایک تصویر تھی۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ دنیا اور آخرت میں ہونے والی آپ کی بیوی ہے۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ملا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 بیویاں، 11 میں سے 10 کے 10 بیوہ، کوئی ایک شوہر سے، کوئی 2 شوہر سے، سب بیوہ۔ اگر ساری کی ساری بیوائیں ہی رہ جاتی تو کنواری عورتوں کا دن ہمارے سامنے کیسے آتا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ روایتوں کو بیان کرنے والی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ہر کوئی چھوٹی بڑی حالت کیسی بھی ہو، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے مسئلہ پوچھ لیتی۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے کہا کہ 1 ماہ تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ 29ویں دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے آئے، بیوی میں رونا دھونا چل رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو کے چلے گئے، 1 مہینہ نہ آنے کی انہوں نے قسم کھا لی ہے۔ 29ویں تاریخ کو اتر کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تو موقع یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھ چڑھ کر استقبال کرتی، فوراً خوش ہو جاتی۔ بجائے یہ خوش ہونے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں رسول اللہ آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی ہے اور 29واں دن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے۔ تب جا کے دنیا والوں کو پتا چلا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ پوچھتی تو دنیا کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ 29 کا ہے، 30 کا ہے۔ ایک حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جب آدمی اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے بھاگتا ہے تو آدمی اللہ تعالیٰ بھی اسی کی ملاقات پسند نہیں کرتا ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جو موت کو گلے لگائے؟ موت کو کون پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی تو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب جب موت کو آدمی ناپسند کرتا ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرنا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ مومن کے سامنے جنت کو رکھتا ہے، جنت کے نعمتوں کو رکھتا ہے۔ جب آدمی جنت کی طرف بڑھتا ہے تو خود بخود موت اسے اچھی لگتی ہے، جب جا کے اللہ تعالیٰ کی ملاقات اس کو اچھی لگتی ہے۔ اور کافر کے سامنے جب عذابت پیش کیے جاتے ہیں تو خود بخود موت سے وہ بھاگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھاگ جاتا ہے۔ ایسے کئی مسائل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھ کے دنیا والوں کو بتایا۔ اگر یہ نہ ہوتی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ ہوتی تو یہ مسائل ہمارے پاس نہ آتے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نبوت اور خلافت کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے نکاح ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب میں شعر و شاعری میں سب سے زیادہ ماہر تھے۔ علم النساء، شجر نسب، یہ اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، یہ ایک علم ہے، اس میں سب سے زیادہ ماہر تھے۔ اور ان کی یہ بیٹی تھی، اور ایک رسم بھی چونکہ چل رہی تھی کہ منہ بولے بھائی اس کے بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے، اس کو بھی توڑنا تھا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست تھے، ان سے قریبی کوئی دوست نہیں تھا۔ اس رسم کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام امور کیے۔ اس کے باوجود ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگوں نے ان کو جادوگر کہا، کاہن کہا، نہ جانے کیا کیا کہا، لیکن کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی عمر میں ایک چھوٹی لڑکی سے نکاح کیا ہے۔ کیوں؟ عربوں میں معمول تھا، عربوں کی طاقت آج بھی اتنی سلامت ہے۔ آپ جا کے دیکھیے نا، 90 سال کا بوڑھا ہوتا ہے 35 سال کی لڑکی سے نکاح کرتا ہے، وہ لڑکی بھی اس سے خوش ہوتی ہے۔ عربوں میں معمول تھا چھوٹی لڑکیوں سے بڑے لوگوں کا نکاح ہونا۔ 70 سال 60 سال میں ویسے بھی ہمارا بستر الگ ہو جاتا ہے، لیکن وہاں بہت مشکل سے 90 سال میں بھی الگ نہیں ہوتا ہے۔ حضور کی ایک تاثیر ہوتی ہے، اسی بنیاد پہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکاح کا پیغام سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔
عمر میں بہت چھوٹی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا. پھر اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا, کچھ جواب نہ دیا, تو ان دونوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جا کے تم پوچھو, تو ان کے لیے نکاح قبول ہو گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا خاندان نبوت سے کسی کو نکاح کر کے لانی چاہیے تاکہ میری شرافت بڑھ جائے, تو انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی جن کا نام کلثوم تھا ان سے نکاح کیا. یہ عربوں میں معمول تھا, لیکن آج خباثت میں آپ کو کہوں یہ دیوار آہانی ہے, یہ دیوار آہانی ہے. ہمارے اوپر وہ لوگ پتھر پھینکتے ہیں جو شیش محل میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے یہاں کا کچا چٹا اگر دیکھا جائے, کسی نے اپنی سگی بیٹی سے زنا کر دیا, کسی نے مامی سے کر دیا, نہ جانے کسی نے کسی سے کر دیا. ارے دین ہی تو ساری چیزیں ہوا کرتے ہیں, جس کے پاس دین نہ ہو اس کے پاس اصول کیا ہوں گے. تو میں صرف آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل اللہ کے منشا کے خلاف نہیں ہے, اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہے. اللہ کا جو حکم ہوتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیرا ہوتے تھے. اس لیے ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو رسول, پانی پینے کا طریقہ, ٹوپی پہننے کا طریقہ, چپل پہننے کا طریقہ, کنگھی کرنے کا طریقہ, تیل لگانے کا طریقہ, سرما لگانے کا طریقہ, مسواک کرنے کا طریقہ, سونے کا طریقہ, کپڑے بدلنے کا طریقہ, پہننے کا طریقہ, نکالنے کا طریقہ, یہ ساری چیزوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف و شفاف کر کے آئینے کی طرح ہم کو بتا دیا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح سے غلام, گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح شام.